وادی نخلا امام الانبیاء تشریف لے جا رہے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک اور صحابی ہے۔ چلتے چلاتے کیا دیکھتے ہیں، قرآن کہتا ہے وَإِذْ فَرَقْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نیت باندھ کے قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں۔ کیا عجیب مقام ہوگا، کیا عجیب منظر ہوگا، کیا عجیب ماحول ہوگا۔ آج اگر قاری عبدالباسط قرآن کی تلاوت کرتا ہے، قاری عبدالباسط کی قرآن کی تلاوت سن کر انگریزوں کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ ایک دفعہ مصر کے بادشاہ قاری عبدالباسط کو لے کر عالمی منڈی میں تشریف لے گئے، جہاں عالمی کانفرنس ہو رہی تھی۔ پوری دنیا سے لوگ وہاں اکٹھے ہوئے تھے، اور جناب والا انہوں نے کہا ہم نے سنا تمہارے ملک میں خاص کلام پڑھا جاتا ہے، ہم نے سنا تمہارے ملک میں ایک خاص آواز سے تمہارا کلام پڑھا جاتا ہے، ذرا ہمیں بھی سناؤ۔ قاری عبدالباسط اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ حضرت قاری عبدالباسط نے سورۃ رحمان کی تلاوت فرمائی، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ قاری عبدالباسط قرآن کی تلاوت کرتے جا رہے ہیں۔ ان انگریزوں کو جن کو قرآن سمجھ نہیں آ رہا، جن کی قرآن پر ایمان نہیں ہے، جو قرآن کو مانتے نہیں ہیں، قرآن لانے والے کو مانتے نہیں ہیں، قرآن لے کے آنے والے کو مانتے نہیں ہیں، قرآن کا جو دعوے دار ہے اس کو مانتے نہیں ہیں، قرآن بھیجنے والے کو مانتے نہیں ہیں، ان کی آنکھوں سے زار و قطار آنسو گرنا شروع ہو گئے، اور کہنے لگے او بادشاہ اپنے اس مہمان کو چپ کروا لو، اپنے اس بندے کو خاموش کروا دو، خدا کی قسم اگر ایک حرف بھی زیادہ بڑھا تو ہمارے کلیجے پھٹ جائیں گے۔ یہ عجیب کلام ہے۔ آج 14 صدیاں گزر جانے کے بعد اگر کوئی قاری صاحب قرآن کی تلاوت کریں تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے، انسان کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، کافر مسلمان ہو جاتے ہیں، بے ایمان ایمان والے بن جاتے ہیں، فاسق فاجر توبہ کر لیتے ہیں، گناہگار نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ کیا کیفیت ہوگی، کیا ماحول ہوگا، کیا صورتحال ہوگی جب کالی کملی والے خود قرآن کریم کی تلاوت فرما رہے ہوں گے۔ وہاں سے ایک جنوں کی جماعت گزری۔ جنوں کی جماعت پریشان تھی اس بات سے کہ اس سے پہلے وہ آسمانوں کی طرف جاتے، اور آسمانوں سے جب فرشتے گفتگو کرتے اللہ نے فلاں کو عزت دینی ہے، فلاں کو ذلت دینی ہے، فلاں کی موت، فلاں کی شادی، فلاں کا بیاہ، فلاں کا بیٹا، فلاں کی بیٹی، یہ جب فرشتے گفتگو کرتے تو یہ کچھ باتیں سن لیتے تھے۔ سننے کے بعد یہ کاہنوں کو بتاتے، یہ جنات ان کاہنوں کو بتاتے، اور کاہن تھوڑی سچی بات تھی، زیادہ اس میں جھوٹ ہوتا، لوگوں کو بتاتے، کچھ سچ ہو جاتا، لوگ ان پر اعتماد رکھتے، لوگ یقین کرتے۔ لیکن جب سے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے تو ان لوگوں کا وہ راستہ بند ہو گیا، بڑے پریشان تھے، سرگردان تھے، پھرے جا رہے تھے۔ قرآن کریم کہتا ہے وَإِذْ فَرَقْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ۔ اے پیارے حبیب ذرا اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے جنوں کا ایک گروہ تمہارے قریب سے گزارا، يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ۔ پیارے حبیب آپ تلاوت فرما رہے تھے، وہ قرآن کی تلاوت سن رہے تھے، تو ان جنوں نے اپنے سارے افراد کو بلایا۔ سورۃ الجن میں فرمایا
وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ آمَنَّا بِهِ، یہ سارے جنہوں نے قرآن کریم سنا حضور کے قدموں میں آ گئے۔ آقا کریم وہ نبی ہیں جو جنوں کے بھی نبی ہیں، انسانوں کے بھی نبی ہیں۔ آقا کریم کی نبوت زمین پر بھی ہے، میرے آقا کی نبوت آسمان پر بھی ہے، میرے آقا کی نبوت فرشتوں پر بھی ہے، میرے آقا کی نبوت جنت پر بھی ہے، میرے آقا کی نبوت انسانوں پر بھی ہے۔ آقا انسانوں کے بھی نبی، آقا فرشتوں کے بھی نبی، آقا غریبوں کے بھی نبی، آقا یتیموں کے بھی نبی، آقا بیواؤں کے ساتھ بھی رحم کرنے والے، آقا یتیموں کے لیے رحم بن کر آئے۔ آقا کریم ان عورتوں کے لیے رحیم بن کر آئے جنہیں گھریں سے نکال دیا جاتا تھا۔ آقا ان جانوروں کے لیے بھی رحیم بن کر آئے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا، دین کی دعوت دی، مسلمان ہو گئے۔ اب یہ لوگ اپنے دوسروں کے پاس گئے اور کہا انا لما سمعنا الہدی آمنا بہ، وہ لوگوں ہم نے ہدایت کی بات سن لی ہے، قرآن سن لیا ہے، نبی کا فرمان سن لیا ہے، ہم اس پر ایمان لے آئے۔ عجیب قرآن، ارے یہ قرآن تو وہ ہے جس کے ساتھ اس کی نسبت ہو جائے قرآن اس کو بلند کر دیتا ہے۔ تو جنہوں نے کہا، او میاں، اپنے جن بھائیوں کو کہا ہم تو مسلمان ہو گئے ہیں، ہم تو ہدایت یافتہ ہو گئے ہیں، اگر تم چاہتے ہو کہ ہدایت یافتہ ہو جاؤ، تم چاہتے ہو دنیا آخرت میں کامیاب ہو جاؤ، تم چاہتے ہو کہ قیامت کے دن سرخرو ہو جاؤ، تم چاہتے ہو کہ کامیابی تمہارا مقدر بنے، اگر تم چاہتے ہو تو پھر آؤ محمد الرسول اللہ کی غلامی میں داخل ہو جاؤ۔ قرآن کو سینے سے لگا لو۔ یہ قرآن وہ ہے جس نے کبھی کسی کے ساتھ بے وفائی نہیں کی۔ اگر اس قرآن کی نسبت ایک عام سے کاغذ کے ساتھ ہو جائے، اس کاغذ پہ قرآن لکھا جائے تو اس قرآن کی وجہ سے اس کاغذ کا مرتبہ بھی بلند ہو جاتا ہے۔ اگر ایک عام سے کاغذ کو قرآن کا غلاف بنایا جائے، اس غلاف کا مرتبہ بلند ہو جاتا ہے۔ تم دکانوں پہ جاؤ، لاکھوں کے سوٹ اور ہزاروں روپے میٹر کے سوٹ تمہارے قدموں میں بکھیر کے تمہیں دکھائے جاتے ہیں، لیکن معمولی سا کپڑا، عام سا کپڑا جب اس کی نسبت قرآن سے ہو جائے، جب لوگ قرآن کو چومتے ہیں اس غلاف کو بھی ساتھ چومتے ہیں۔ اس قرآن کی نسبت جس مہینے سے ہوئی رمضان المبارک رب تعالیٰ نے مہینوں کا سردار بنا دیا۔ اس قرآن کی نسبت جس رات سے ہوئی لیلۃ القدر رب نے راتوں کی سردار بنا دی۔ اس قرآن کی نسبت جس ورقے سے ہوئی رب نے ورقوں کے سردار بنا دیے۔ اس قرآن کی نسبت جس حروف سے ہوئی ساری کلمات کے سردار بنا دیے۔ اس قرآن کی نسبت جس کتاب سے ہوئی ساری کتابوں کی سردار بن گئی۔ اس قرآن کی نسبت جب مکے سے ہوئی تو مکہ شہروں کا سردار بن گیا۔ قرآن کی نسبت جب مدینہ سے ہوئی مدینہ شہروں کا سردار بن گیا۔ اس قرآن کی نسبت جس زمین سے ہوئی ساری زمینوں کی سردار بن گئی۔ اس قرآن کی نسبت جس نبی سے ہوئی سارے نبیوں کے سردار بن گئی۔ اس قرآن کی نسبت جب کسی حافظ صاحب سے ہوئی سارے لوگوں کا امام بن گئی۔ تو قرآن کریم عظمتوں والی کتاب ہے، قرآن وفاؤں والی کتاب ہے۔ قرآن کے ساتھ جاری لگاؤ، رب کعبہ کی قسم کبھی زندگی میں کسی موڑ پر تم ناکام ہو ہی نہیں سکتے۔